ہماری نوجوان نسل اس بات سے واقف ہی نہیں کہ پاکستان کے پہلے 30 سال ایران اور پاکستان یکجان دو قلب تھے۔ کیا میں پاکستان کے بعد جس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا اس کا نام ایران ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا دورہ بھی ایران کے حکمرانوں نے کیا۔ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ یہاں تک بھی باتیں ہوئیں کہ ہم دونوں ملک خود کو ایک ملک تصور کریں۔ پاکستانی اور ایرانیوں کا ایک دوسرے کا آنا جانا عام تھا، ہماری آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کی اہلیہ کا تعلق ایران سے تھا۔ پھر پاکستان کے پہلے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت بھٹو کا تعلق بھی ایران سے ہی تھا۔ ایران کے کئی محکموں کی افراد ٹریننگ پاکستان میں ہوا کرتی تھی۔ ایرانیوں کی قربت کی بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے برصغیر میں فارسی کا چلن عام تھا۔ برصغیر طویل ترین حکمران کرنے والے مغل حکمران فارسی بولتے تھے۔ ان کی کتابیں تزک تیموری، تزک بابری اور تزک جہانگیری فارسی میں ہی تو ہیں۔ تصوف سے شناسائی رکھنے والے افراد مغل شہزادے دارالشکوہ کی کتاب سکینۃ الاولیاء سے خوب واقف ہیں۔ پاکستانی اور ایرانیوں کی محبت اور بھائی چارے کا سفر جاری تھا کہ 5 جولائی 1977 کا وہ دن آ گیا جب پاکستان میں ایک آمر نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر جہاں پاکستان میں انسانی آزادیوں کو پابند سلاسل کیا، وہیں ہمارے کئی پیارے ہم سے دور ہو گئے۔ یہی وہ دور تھا جب ایرانی پاکستان سے دور ہو گئے۔ پچھلے 42 سال سے کئی موسم گزرے مگر وہ پہلے جیسی محبت قائم نہ ہو سکی، جس میں حالات کی سنگینی کا دخل بھی ہے اور ضیاء الحق کی روحانی اولاد کا قصور بھی۔ حکومتیں کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں، شاید اس کا اندازہ عام آدمیوں کو نہیں ہوتا، ورنہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا پورا قومی ترانہ ہی فارسی میں ہے اور ہم فارسی بانوں سے اتنے دور ہو گئے۔ کبھی موقع ملا تو کئی سچائیاں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ فی الحال جنرل قاسم سلیمانی کی بات کرتے ہیں، جن کی شہادت سے حالات نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے ہیں۔ قاسم سلیمانی اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان اور ایران شیر و شکر تھے۔ بہار کے دنوں میں 11 مارچ 1957 کو صوبہ کرمان کے ایک گاؤں میں قاسم سلیمانی ایک کسان کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ 12 سال کا تھا کہ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا۔ گاؤں چھوڑنے کا دل تو نہیں مانتا تھا، مگر حالات دل کی کہاں مانتے ہیں، سو حالات قاسم سلیمانی کو کرمان شہر میں لے آئے۔ وہ کچھ عرصہ ایک مستری کا شاگرد رہا، پھر کرمان واٹر آرگنائزیشن میں کنٹریکٹر بن گیا۔ کام کاج سے فارغ ہوتا تو جم چلا جاتا اور راتوں کا امام خمینی کے خطابات سنتا۔ انقلاب ایران کے بعد قاسم سلیمانی پاسداران انقلاب کا حصہ بن گیا۔ ابتدا میں اس نے شمال مغربی ایران میں کرد علیحدگی پسندوں کا صفایا کیا۔ 80 کی دہائی میں عراق کے خلاف جنگ کی اور اس نے 41ویں ڈویژن کی کمانڈ کی۔ انہوں نے عراقی فوج سے ایران کے کئی علاقے خالی کروائے۔ یوں پاسداران انقلاب میں وہ تیزی سے نام بنانے والے کمانڈر بن گئے۔ 80 کی دہائی میں قاسم سلیمانی پاکستانی جنرل اسلم بیگ سے بڑی عقیدت سے ملے۔ انہوں نے صدام حسین کو ہٹانے میں بھی کام کر دکھایا۔ وہ عراق اور شام میں داعش کی پسپائی کا باعث بھی بنے۔ امریکی حکام جنرل قاسم سلیمانی سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ خطے میں بچھائی ہوئی امریکہ کی ہر بساط کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی ایرانیوں سے ایک ہیرو کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ بیرون ملک ایرانی دشمنوں سے لڑنے والے مشہور آدمی تھے۔ جنوری 2011 میں ایرانی رہبر علی خامنہ نے قاسم سلیمانی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے انہیں زندہ شہید قرار دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی نے مشرقی وسطی میں ایک ماہر فوج حکمت کار کے طور پر کام کیا۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ اکثر و بیشتر ایران سے باہر آس پاس کے ملکوں میں سفر پر رہتے تھے۔ شہادت سے پہلے 3 بار 2006، 2012 اور 2015 میں یہ افواہیں سامنے آئیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کم گو اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے جنرل قاسم سلیمانی کو قدامت پسند حلقے میں بہت پسند کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ دوستوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ میں فرزند کربلا ہوں، شہادت میری آرزو ہے۔ شہادت کی آرزو کرنے والے کو جمعہ 3 جنوری 2020 کی صبح شہادت مل گئی۔ وہ بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے مل کر بائی روڈ دمشق پہنچے۔ دمشق سے عام پرواز پر بغداد پہنچے اور پھر بغداد کے لیے مقتل ثابت ہوئے۔ قطر کے العدید ایئر بیس سے اڑا گیا ہیل فائر نجا میزائل ڈرون کی صورت میں ان کی گاڑی کو لگا۔ اس منصوبے کی نگرانی امریکی ریاست نیوڈا کے ایئر بیس سے کی گئی۔ امریکیوں اور اسرائیلیوں کی کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ وہ جنرل قاسم سلیمانی کو راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ قاسم سلیمانی گریٹر اسرائیل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے تھے۔ طلسماتی شخصیت کے مالک اعلیٰ فوجی حکمت کار قاسم سلیمانی نے شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑے بغیر عراق، شام اور فلسطین جیسی غیر شیعہ ریاستوں کا دفاع کیا۔ عراق، لبنان، شام، فلسطین اور یمن میں ملیشیاؤں کو طاقتور بنایا۔ انہوں نے جنگی حکمت عملیاں سکھائیں۔ MWM کے سربراہ راجہ ناصر عباس بتاتے ہیں کہ پاکستانی قیادت نے جب یہ کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے، اس پر جنرل قاسم سلیمانی بولا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم اپنا خون دیں گے۔ پاکستان کے لیے شہید ہونا میرے لیے باعث فخر ہے۔
بقول اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔